أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمین یا رب العالمین۔ اس سے پہلے ذکر تھا کہ پاکیزہ چیزیں جو اللہ نے ہمارے لیے حلال فرمائی ہیں ان کو اپنے لیے حرام نہ کرو۔ آج کی پہلی آیت میں اب ان چیزوں کا ذکر ہے کہ جو انسانوں نے مقدس جانتے ہوئے اپنے اوپر از خود حرام کر لی۔ تو اس ضمن میں اللہ پاک فرماتے ہیں ما جعل اللہ کہ نہیں بنایا اللہ تعالیٰ نے من بحیرتن کوئی بحیرہ۔ بخاری شریف میں رئیس التابعین حضرت سعید بن مسیب بحیرہ کے بارے میں تعریف کرتے ہیں کہ بحیرہ اس مادہ جانور کو کہتے ہیں کہ جو مشرکین جس کا دودھ بتوں کے نام پہ وقف کر دیتے تھے، پھر اس جانور سے کوئی بھی فائدہ نہیں اٹھا سکتا تھا، اس کا دودھ، اس کا گوشت کچھ بھی استعمال نہیں کر سکتا تھا۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ اللہ نے ایسا کوئی حکم نہیں دیا۔ دوسرے نمبر پر ہے ولا سائباتن، اور نہ ہی کوئی سائبہ بنایا۔ سائبہ اس جانور کو کہتے ہیں کہ اس کو بھی غیر اللہ کے نام پر چھوڑ دیا جاتا تھا، اور پھر ان کو اتنی عزت اور قدر کی نگاہ سے دیکھتے تھے کہ اگر وہ کسی کے کھیت میں باغ میں چلی جائیں تو بھی ان کو مارنے کا حکم نہیں تھا۔ ایون یہ تو آج بھی اگر آپ کچھ شہروں میں دیکھیں تو کچھ جانور اللہ کے نام پر اس طرح وقف کر دیے جاتے ہیں، اور پھر ان پر سواری، ان سے کوئی فائدہ اٹھانا سب کے لیے ممنوع ہو جاتا ہے۔ ولا وسیلتن، اور نہ ہی اللہ نے کوئی وسیلہ بنایا۔ یہ بھی مشرکین کی اپنی ہی ایک اختراع ہے۔ وسیلہ اس اونٹنی کو کہتے ہیں جو مسلسل مادہ بچے پیدا کرتی ہے اور درمیان میں کوئی بھی نر بچہ پیدا نہیں کرتی، تو اس کو بھی مشرکین لات منات کے نام پر، بڑے بڑے بتوں کے نام پر وقف کر دیتے تھے، اور پھر نہ اس کا دودھ پیتے تھے نہ اس سے کوئی کام لیتے تھے۔ تو پھر اللہ نے اس کو بھی بتایا کہ یہ بھی ایسا اللہ کا کوئی حکم نہیں ہے۔ ولا حامن، اور نہ ہی کوئی حام بنایا ہے۔ حام اس نر کو کہتے ہیں کہ جس نے چند مرتبہ کسی مادہ سے میل کر لیا ہو، جفتی کر لی ہو، تو اب اس نر کو حام بنا دیتے، اس سے بھی کوئی کام نہ لیا جاتا اور غیر اللہ کے لیے وقف کر دیا جاتا، اور وہ سمجھتے تھے کہ اس سے ان کو اللہ کا تقرب حاصل ہوگا۔ ولیکن الذین، اور لیکن وہ لوگ کافروا جو کافر ہیں، یفترون، وہ افطرا باندھتے ہیں، علی اللہ الکاذب، اللہ پر جھوٹ کا، واکثرہم، اور اکثر ان کے، لا یعقلون، نہیں سمجھتے۔ وَإِذَا قِیلَ لَهُمْ، اور جب کہا جاتا ہے ان سے، تعالوا، کہ آؤ، اِلیٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ، اس چیز کی طرف جو اللہ نے نازل فرمائی، وَإِلَى الرَّسُولِ، اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف، قالوا، تو وہ کہتے ہیں، حسبنا، کہ کافی ہے ہمیں، ما وجدنا، کہ جس پر پایا ہم نے، علیہ آباءنا، اپنے باپ دادا کو، اولو کانا، کیا کہ اگرچہ ہوں وہ، آباؤہم، ان کے ماں باپ، لا یعلمون، نہ جانتے ہو، شیئن، کچھ بھی، ولا یہتدون، اور نہ ہی وہ ہدایت یافتہ ہوں۔ کہ جب ان کو اسلام کی دعوت دی جاتی، اسلام کی شریعت کے بارے میں بتایا جاتا، تو وہ یہ کہتے کہ نہیں، ہمارے لیے وہی چیزیں کافی ہیں جس پر ہمارے باپ دادا تھے، جس پہ ہماری برادری چل رہی ہے، ہمیں وہی سب کچھ کافی ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اولو کان آباؤہم، کہ اگرچہ کہ ان کے جو باپ دادا تھے، لا یعلمون شیئا ولا یہتدون، کہ چاہے ان کے ماں باپ ہدایت پر نہ ہوں، دین کا کچھ نہ جانتے ہوں، لیکن اپنے ماں باپ کی محبت میں وہ اسی دین کی پیروی کرتے ہیں جو وہ ان کو سکھا گئے تھے۔ اب اگلی آیت میں اللہ پاک مسلمانوں کو تسلی دے رہے ہیں کہ اگر وہ لوگ تمہارے دین کی طرف نہیں آتے، تمہاری دعوت کو نہیں مانتے، تو پریشانی یا مایوسی نہیں ہونی چاہیے تمہیں، بلکہ تم اپنا فریضہ ادا کرتے رہو اور اللہ کا پیغام، اللہ کی دعوت لوگوں تک پہنچاتے رہو۔ تو فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، علیکم، تم پر، انفسکم، اور تمہاری جانوں پر، لا یضرکم، نہیں تمہیں نقصان پہنچائے گا، من ضل، وہ جو کہ گمراہ ہوا ہے، اذا اہتدیتم، جب کہ تم ہدایت پر ہو۔ ان ظاہری الفاظ سے بعض لوگوں کے ذہن میں شبہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ہم اپنی اصلاح ہی کر لیں تو کافی ہے، جبکہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ضروری نہیں ہے۔ لیکن اس آیت کا یہ مطلب صحیح نہیں ہے، کیونکہ امر بالمعروف کا فریضہ نہایت اہم ہے اور ہر انسان پر فرض ہے،
اور اسی ایک صفت کی وجہ سے یہ ذمہ داری یہودیوں کو سونپی گئی تھی، جنہوں نے اپنی ذمہ داری کو پورا نہیں کیا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان سے یہ ذمہ داری لے کر آخری امت کو دے دی، اور اس ذمہ داری کو پورا نہ کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو دھتکار دیا اور ملعون قرار دیا۔ اگر ایک مسلمان یہ فریضہ چھوڑ دے گا، لوگوں کو نیکی کی طرف بلانا اور برائی سے روکنا، تو وہ پھر خود کیسے ہدایت پر قائم رہنے والا بن سکتا ہے؟ کیونکہ قرآن پاک نے کہا کہ جب تم خود ہی ہدایت پر چل رہے ہو کی شرط عائد کی ہے۔ جیسے ایک مرتبہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے علم میں یہ بات آئی کہ اس طرح سے لوگ اس آیت کا مطلب یہ لے رہے ہیں کہ بس ہم اپنی اصلاح کرتے رہیں تو یہی ہمارے لیے کافی ہے۔ تو انہوں نے فرمایا، لوگو تم آیت کو غلط جگہ استعمال کر رہے ہو۔ میں نے تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جب لوگ برائی ہوتے ہوئے دیکھ لیں اور اسے بدلنے کی کوشش نہ کریں تو قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں اپنے عذاب کی گرفت میں لے لے۔ اس لیے آیت کا صحیح مطلب یہ ہے کہ تمہارے سمجھانے کے باوجود اگر کوئی نیکی کا راستہ اختیار نہیں کرتا یا برائی سے باز نہیں آتا تو تمہارے لیے یہ نقصان دہ نہیں ہے، جبکہ تم خود نیکی پر قائم ہو اور برائی سے بچ رہے ہو۔ البتہ ایک صورت میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا ترک جائز ہے کہ جب کوئی شخص اپنے اندر اس کی طاقت نہ پائے اور اس سے اس کی جان کو خطرہ ہے۔ اس صورت میں اس برائی کو اپنے دل میں برا جاننا ضروری ہے، اور یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے کہ اگر آپ برائی کو نہیں روک سک رہے زبان سے، ہاتھ سے، تو پھر آپ اس کو اپنے دل میں برا جانیں۔ اور یہ ذہن میں رکھیں کہ جب ہم برائی کو برا سمجھنا چھوڑ دیتے ہیں تو پھر اللہ کے عذاب کو کوئی نہیں روک سکتا۔ لیکن ذہن میں یہ رکھیں کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر آخری حد تک کرنا ہے، اور ساری کوشش کے باوجود اگر کوئی راستے پر نہیں آتا تو اب ہم پر کوئی وبال نہیں۔ تو فرمایا الی اللہ مرجعکم، اور اللہ ہی کی طرف تمہیں لوٹنا ہے، جمیعاً سب کو، فینبئکم، پس وہ تمہیں خبر دے گا، بما کنتم تعملون، ان کاموں کی جو تم کرتے تھے۔ اور آج الحمدللہ بہت سے لوگ اس کام کو جاری کیے ہوئے ہیں، کسی بھی پیمانے پر ہو، ایک انسان ہو، 2 ہوں یا 10 ہوں آپ کے پاس۔ اللہ کی بہت بڑی مہربانی ہے کہ اگر کوئی شخص آپ کی ایک جملے یا ایک بات کی وجہ سے بھی ہدایت کو پکڑ لے۔ جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ اگر آپ کی وجہ سے کوئی شخص ہدایت پر آ جاتا ہے تو یہ سرخ اونٹوں سے بہتر ہے، یعنی بہت قیمتی بات ہے یہ۔ اور پھر یہ دیکھیں کہ ہم لوگ تو قرآن کو سمجھتے ہی نہیں ہیں، اور پھر ہم اگر تھوڑا سا سمجھ بھی لیں تو پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ اب ہم کیسے اگلے کو بات بتائیں، اب ہم قرآن پاک پڑھائیں، یہ تو بس علماء کا کام ہے۔ تو ایسی بات نہیں ہے، کسی بھی تھوڑے سے پیمانے پر بھی، ایک انسان ہے یا 10 ہیں، آپ اس قرآن کی دعوت کو لوگوں کو دیں اور آگے پھیلائیں، کہ تاکہ کم از کم جب اللہ نے کہا کہ الی اللہ مرجعکم جمیعاً فینبئکم بما کنتم تعملون، کہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہم سب کو لوٹنا ہے، اور پھر اللہ ہمیں ہمارے کاموں کے بارے میں بتائے گا جو ہم کرتے رہے ہیں۔ بس آنکھیں بند ہونے کی دیر ہے کہ سب کچھ سامنے آ جائے گا کہ ہم نے کتنی کوشش کی اور کتنی ہم نے اس رستے میں لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کی کوشش کی۔ آج ماشاءاللہ بڑے سے بڑا عالم، بڑے سے بڑا استاد ہمیں اپنی جسٹ فنگر ٹپس پہ مل جاتا ہے کہ اگر ہم ایک کلک کریں تو ہمارے پاس ہر حدیث، ہر ترجمہ اور تفسیر نکل آتا ہے۔ تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ جب اتنے لوگ کام کر رہے ہیں تو ہم اس کام کو چھوڑ دیں۔ ہمیں یہ کام اپنی ذات کے لیے کرنا ہے کہ جب ہم اللہ کے پاس جائیں تو ہم کم از کم ان لوگوں میں شامل نہ ہو کہ ہم نے کسی کو دعوت نہیں دی تھی۔ اس لیے جہاں تک جس لیول تک ہو سکے اس کام کو ضرور پورا کریں۔ یہ ہم سب پر وہ فرض اور ذمہ داری ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کو سونپ کر گئے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے آخری خطبے حجۃ الوداع کے موقع پر جو آپ نے دیا تھا، اس میں بھی آپ نے یہی کہا تھا کہ یہ پیغام میں نے تمہیں پہنچا دیا، اب تمہارا کام ہے کہ تم قیامت تک آنے والے لوگوں کو یہ پیغام پہنچاؤ۔ تو اگر ہم یہ سمجھیں کہ یہ کام صرف علماء کا ہے تو یہ پھر ہماری بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ اب جب ہم کسی سے بھی دعوت کا کام کرتے ہیں تو اکثر لوگ یہی کہتے ہیں کہ اچھا بھئی ٹھیک ہے، ایسا ہے، اللہ نے ایسا فرمایا، لیکن ہم اپنی برادری کو کیا منہ دکھائیں گے؟ ہم ان رسومات کو جو ہمارے باپ دادا کرتے آئے، ان رسومات کو ہم کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ تو یہ دیکھیں کہ آج کے یہ اس آیت کے الفاظ اور ہمارے الفاظ 100% میچ کرتے ہیں۔
کہ انہوں نے کہا قالوا حسبنا ما وجدنا علیہ آباءنا، کہ ہمارے لیے بس وہی کافی ہے کہ جس پہ ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا۔ اور پھر اللہ نے ہی ان کے لیے آگے کہا کہ اولو کان آباؤہم لا یعلمون شیئا ولا یہتدون، کہ اگرچہ وہ نہ جانتے ہوں آپ کے باپ دادا کسی صحیح رستے کو، وہ ہدایت یافتہ نہ ہوں، تو ضروری نہیں کہ ہمارے بھی ماں باپ، ہمارے بھی بزرگ جو ہر بات ہمیں بتا گئے کہ وہ بالکل صحیح ہو۔ اس لیے خود قرآن کو سمجھیں، خود قرآن کو پڑھیں، دین کو خود سمجھنے کی کوشش کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کیا چاہتے ہیں، ہمارے کیا فرائض ہیں جن کو ہم نے پورا کرنا ہے۔ تو یہ ایک مشرکانہ جواب دے کر خود کو اور دوسروں کو مطمئن نہ کریں۔ جو رسومات ہمارے خاندان میں چلی آ رہی ہیں ہمارے بزرگوں سے، جو دین سے ٹکراتی ہیں، ان رسومات کو چھوڑ دیں۔ جو ہو گیا اس پر توبہ کریں اور اپنے بزرگوں کے لیے بھی توبہ کریں۔ اگرچہ ان رسم و رواج کو چھوڑنا مشکل ہے، ان عادتوں کو چھوڑنا مشکل ہے، لیکن ناممکن نہیں ہے، اور اس کے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے کہ ہم سیدھے رستے کو پہلے پہچانیں، اور اس کا سب سے بہترین ذریعہ جو اللہ پاک نے ہمیں دیا قیامت تک کے لیے ہمارے لیے کافی ہے، وہ ہے قرآن پاک۔ اس قرآن پاک کو سمجھیں اور دوسروں کو سمجھائیں۔ اللہ پاک ہماری گزشتہ غلطیوں کو معاف فرمائے اور آنے والی زندگی کا ایک ایک لمحہ اللہ کی فرما برداری اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے باتوں کی پیروی کرتے ہوئے گزرے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔